سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی، بے شک میں نے، اسکنتو، میں نے بسا دیا ہے، من ذریتی، اپنی اولاد کو، یعنی اولاد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، بوادن، وادی میں، غیر ذی زرع، جو بے آب و گیا ہے، یعنی جو زرخیز نہیں ہے، میں نے اس وادی میں اپنی اولاد کو ٹھہرا دیا ہے، بسا دیا ہے، اندہ، نزدیک، بیتی کا، تیرے گھر کے، المحرم، جو حرمت والا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیمو، تاکہ وہ قائم رکھیں، الصلاۃ، نماز، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، فجعل، پس تو کر دے، افئدتن، دلوں کو، من الناسی، لوگوں کے، فجعل افئدتم من الناس، پس تو لوگوں کے دلوں کو کر دے، تہوی، وہ مائل رہیں، شوق و محبت سے مائل رہیں، الیہم، الی طرف، ہم، ان کے، شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، ورزقہم، اور انہیں عطا فرما، من الثمراتی، پھلوں کا رزق، ورزقہم من الثمرات، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما، لعلہم، لعل، تاکہ ہم وہ، یشکرون، شکر بجا لاتے رہیں، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں مزید مناجات، دعاؤں کا ذکر ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد کو بسا دیا ہے، ٹھہرا دیا ہے، بوادن غیر ذی زرع، بے آب و گیا وادی میں، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، جو میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس بے آب و گیا وادی میں بسا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ جائیں، تو اسی کی طرف اللہ تعالی نے یہاں ذکر کیا ہے۔ صحیح البخاری میں ایک بڑی تفصیل سے حدیث ملتی ہے، ہم اس کا متعلقہ حصہ وہ پڑھ لیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں، یعنی حضرت ہاجرہ کو اور ان کے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے۔ جس جگہ بیت اللہ ہے وہاں ایک درخت تھا، اس کے پاس انہیں چھوڑ دیا۔ جس جگہ پر آب زمزم کا کنواں ہے، اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، انہوں نے اس جگہ ان دونوں کو چھوڑ دیا اور ان کے پاس ایک تھیلا رکھ دیا جس میں کھجوریں، ستو اور پانی تھا۔ آبادی بھی کوئی نہیں، پانی بھی نہیں، بس انہوں نے وہ تھیلا رکھ دیا، ان کی بنیادی ضرورت کے لیے کھجور، ستو اور پانی تھا اس میں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت اسماعیل کی والدہ ان کے پیچھے گئی اور کہا، اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کو اس غیر آباد بیاب و گیا وادی میں کیوں چھوڑ جا رہے ہیں، جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی سبزی اناج ہے،
بس صحرا ہی ہے تو یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ وہ بار بار یہ جملے دہراتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور وہ مطمئن ہو کر لوٹ آئی اپنی جگہ پر، پھر وہ ان کے پیچھے نہ گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہوئے، حتیٰ کہ جب وہ مقام سنیہ پر پہنچے، مکہ مکرمہ میں ایک مقام ہے مقام سنیہ، جہاں وہاں پہنچے جہاں انہیں کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا، انہوں نے اپنا منہ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا، دونوں ہاتھ اٹھا کر پھر انہوں نے یہ ان کلمات سے دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 37 میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ تو یہ دعا انہوں نے کی۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3346، حدیث نمبر 3346۔ اس واقعہ سے، اس روایت سے ہمیں اس آیت مبارکہ کا پس منظر پتہ چل گیا۔ پھر آپ غور کریں اس آیت مبارکہ کے الفاظ میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو حضرت حاجرہ اور اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ادھر چھوڑ دیا، تو اس میں انہوں نے اپنی دعا میں کوئی اللہ پر احسان نہیں جتلایا کہ یا اللہ تیری خاطر میں چھوڑ آیا ہوں۔ اگر وہ کہہ دیتے تو اس میں بھی اللہ کی رضا کا جملہ ہونا تھا، لیکن انہوں نے صرف جو اپنی قربانی اور اپنا جذبہ ایثار تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یا اللہ میں نے انہیں یہاں بسا دیا ہے اور تیرا حکم تھا۔ تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی وہ اللہ کے حکم میں دل و جان سے فدا تھے اور فنا تھے۔ اس میں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پیچھے میری بیوی کا کیا ہوگا، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، شیرہار بچہ، اس کا کیا ہوگا، بس انہوں نے اللہ کے حکم پر اللہ کے سپرد کر دیا۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ بھی جان دیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر انہیں چھوڑا تھا، اور انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ آج کے دور میں کوئی بندہ یہ کہے، جس طرح بعض لوگ وہ من گھڑت تصور نکال لیتے ہیں توکل کا، اور وہ کہیں کہ چلیں بس ہم اپنی اولاد کو اسی طرح کسی جگہ چھوڑ آتے ہیں تو وہ اللہ کے سپرد۔ آج کے دور میں ایسی اجازت نہیں ہے، اور کسی بندے کو ایسی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد بیوی کو چھوڑا وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑا، اور وہ وحی سے جانتے تھے دی کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کیا بھلائی مقصود ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ انہوں نے ذکر کیا عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ تو بیت اللہ وہ حرمت والا ہے، حرمت والا گھر۔ اب اس کی تعظیم کی جو کچھ شکلیں ہم نے پہلے بھی پڑھ لی تھی جب ہم نے ذکر کیا تھا اس کی حرمت کا، آیت نمبر 35 میں۔ اور دوسرا یہ حرمت والا اس کی اور جہتیں بھی ہیں کہ جس طرح باقی شہروں میں جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، تو چونکہ یہ حرمت والا، یہ حدود ہیں حرم مکہ کی، یہاں کسی جانور کو شکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسرا، اس میں کوئی بھی ایسا عمل کرنا جائز نہیں ہے جو اس کی حرمت کے منافی ہو۔
باقی عام دنوں میں عام جگہوں پر انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ خوشبو بھی لگا لیتا ہے، بال بھی کٹوا لیتا ہے، لیکن جب بیت اللہ کے حرم میں پہنچ جائے احرام باندھ کر تو پھر یہ پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں، پھر وہ نہ بیوی سے قربت کر سکتا ہے، نہ بال کٹوا سکتا ہے، نہ خوشبو لگوا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر کی حرمت کا تقاضا ہوتا ہے حالت حرام میں۔ پھر یہاں کسی پر ظلم کرنا بھی منع ہے، جو پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے، پھر باہر سے جو بندہ اس شہر میں جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے احرام باندھے، جو پہلی دفعہ حاضری دے رہا ہے وہ احرام باندھ کر اس شہر میں داخل ہو۔ تو یہ اس کی حرمت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کی۔ پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے ہمارے رب تو تاکہ وہ نماز قائم رکھیں اور تو لوگوں کے دلوں کو شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل کر دیں۔ یہ بھی انہوں نے اپنی ذریت کے لیے دعا کی، پہلا اپنی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی کو ذکر کر دیا پہلی دعا میں مناجات میں، اور دوسرا انہوں نے حق خدا، اللہ کا حق جو عبادت کا حق ہے، اس کی بندگی کا حق ہے، وہ ذکر کر دیا۔ یا اللہ یہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس انہیں اس لیے بسایا ہے، اس لیے ٹھہرایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کی اقامت کا تصور یہ گزشتہ انبیاء کرام سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن میں ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی یہی ملتا ہے اور باقی انبیاء کرام کا بھی بعض ملتا ہے کہ نماز کا تصور یہ شروع زمانوں سے آ رہا ہے، انبیاء کرام سے تسلسل سے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی دعا کی یا اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں، تیرا حق کے بندگی بجا لائیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنی اولاد کو ان کو رہائش، کپڑا، ان کی خوراک اور یہ ضروریات پوری کرنے کے بعد انہیں اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کی طرف رغبت دلانی چاہیے اور ان کی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائیں اور اللہ کی ذات کو بھول جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا حق کے بندگی کا کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، اور پھر ساتھ یہ دعا کی کیونکہ وہ ویران ایک جگہ تھی، اجار جگہ تھی جہاں کسی کا رہن سہن نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ ساتھ انہوں نے دعا کی یا اللہ لوگوں کے دلوں کو شوق و محبت سے ان کی طرف مائل کر دیں، یہ خود تو نماز قائم کریں، ساتھ لوگوں کے دلوں کے ان کی طرف مائل کر دیں تاکہ یہ لوگوں کی بھی تعلیم و تربیت کریں، اور یہ جو تیری طرف سے پیغام آیا ہے دین کا، تیرے احکام کا، یہ آگے لوگوں کو تعلیم دیں اور لوگوں کو بھی تیری بندگی کا درس دے، تیرا بندہ بنائیں۔ پھر تیسری انہوں نے دعا کی، ساتھ عرض کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر بجا لائیں۔ اب یہ دیکھیے پہلے دعا کے حصے میں ان کی سکونت، ان کے قیام کا ذکر ہے، اور باقی ان کا کھانا پینا وہ اللہ کے سپرد، دوسرا حق کے بندگی، حق کے عبادت، تیسرا حق کے معاش کہ یا اللہ انہیں تو پھلوں سے نوازنا، ان کی اولاد کو جو یہاں بسے گی، جو یہاں قیام کرے گی اور پھلے پھولے گی، تو انہیں پھلوں اناجوں سے نوازنا۔ تو یہ اولاد کے لیے
جو والدین کو ان کی معاش کی فکر بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ انہیں ہماری اولاد کو اس طرح ان کی جو معیشت ہے، ان کا ذریعہ روزگار ہے، اور جو زندگی گزرنے کے اوقات ہیں باری تعالیٰ وہ بھی عطا فرما، تاکہ یہ شکر بجا لائیں، کیونکہ یہ جو فقر ہوتا ہے، محتاجی ہوتی ہے، یہ انسان کو اللہ کے احکام ماننے میں ایک طرح کی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور انسان تندہی سے، محبت شوق سے رب کی بندگی بجا نہیں لا سکتا۔ اس لیے ساتھ انہوں نے یہ بھی دعا کی۔ اس کے بعد ہے سورت ابراہیم آیت نمبر 38۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ ذکر ہو رہا ہے، فرمایا انہوں نے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، تعلم، جانتا ہے، ما، جو کچھ، نخفی، ہم چھپاتے ہیں، وما، اور جو کچھ، نعلن، ہم ظاہر کرتے ہیں، ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما، اور نہیں ہے، یخفا، پوشیدہ، علی اللہ، اللہ پر، من شیئن، کوئی بھی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا، اور نہ، فی السماء، آسمان میں، وما یخفا علی اللہ من شیئن فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ پر کوئی بھی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ ہی آسمان میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی التجا، دعا کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم پچھلی آیت میں بھی پڑھے ہیں ان کی دعائیں۔ اب یہاں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں لطیف پیرائی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، لطیف پیرائی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ضروریات ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہماری باطنی ضروریات کیا ہے، ہماری ظاہری ضروریات کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کسی اور حاجت، ضرورت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا ہے۔ ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک تو ہی جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہم جو محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، جو کہیں آ جا رہے ہیں، تو باری تعالیٰ تو جانتا ہے، اور جو کچھ ہم پوشیدہ رکھتے ہیں باقی مخلوق سے اور باقی لوگوں کی نظروں سے، باری تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے، اور جتنے بھی امور ہم سر انجام دے رہے ہیں، کام سر انجام دے رہے ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلے گا باری تعالیٰ تو اسے بھی جانتا ہے۔ لہٰذا جس ظاہر اور باطن میں جو ہمارے لیے خیر ہے، باری تعالیٰ تو وہ ہمارے لیے مقرر فرما دے۔ ان کی دعا کا جو نقطہ نظر یہ ہے، مدعا اور مقصود یہ ہے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے تو وہ فرما دے، جو آگے بھی ذکر کرتے ہیں، وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ زمین میں اور نہ آسمان میں کوئی چیز بھی اللہ پر مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر ظاہر کو، ہر باطن کو جانتا ہے، ہر مخفی کو اور ہر علانیہ چیز کو جانتا ہے۔
دراصل انہیں اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا توکل ہے کہ باقی انہوں نے اور کسی حاجت کا ذکر نہیں کیا۔ یہ بھی دراصل یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے کا ایک انداز ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ اور اللہ کے کلام کی باقی کلاموں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح اللہ کی مخلوق پر فضیلت ہے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2926۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کی مناجات، اس کی قدرت، اس کے علم کو ذکر کر دیا اور اپنی حاجت کو ذکر نہیں کیا۔ تو یعنی انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ یا اللہ تیرے ہی ذکر میں مشغول ہوں، تو جو مجھے حاجت ہے، میری اولاد کو حاجت ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ تو جس طرح حضور کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو سوال کرنے والے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے جو اللہ کے ذکر فکر میں اپنی حاجت سے مشغول ہو جائے، اپنی حاجت کو بھول جائے، بس اللہ کے ذکر فکر میں مشغول رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو اللہ کی عبادت، اس کی بندگی کا حق ہے، باری تعالیٰ کما حق کو ہمیں وہ عطا فرمائے، ہر طرح کی سستی، کاہلی، غفلت سے نجات عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔